السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار اور دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے۔ اس دنیا میں جو دو سب سے بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت جس کی آبادی 2.38 بلین ہے، یہ 2.38 ارب ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلمان جن کی آبادی 1.91 بلین یا 1.91 ارب ہے۔ ان دونوں مذاہب میں جس شخصیت یا نبی کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو عیسائیت میں دا موسیز کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی مصر میں گزاری، تو بنی اسرائیل بھی یہیں آباد رہی۔ بائبل اور پرانی تاریخ کے مطابق حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 180 سے 200 سال ہے۔ اس تمام وقت میں بنی اسرائیل کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، لیکن مصر کے حکمران فرعون انہوں نے اس قوم پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتی تھی اور ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر غلام بنا کے رکھتی تھی کاموں کے لیے۔ یہ قوم بہت زیادہ پستی کا شکار ہو چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنی نوازش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے درمیان بھیجنے کا ارادہ کیا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو یہ اس وقت مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوا کرتا۔ آخر فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ہی کیوں قتل کرتے تھے؟ اس وقت کے فرعون رامسیس II کو اس وقت کے جادوگروں نے یا نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسی بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تجھے قتل کرے گا۔ تو اس لیے یہ روایت قائم ہو گئی کہ جتنے بھی بیٹے یا بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ بہترین پلانر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر ہی پرورش دی، اور اس کی تفصیل سورہ قصص آیت نمبر 3 سے شروع ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ مذکورہ آخری آیت میں فرعون کے ساتھ ایک شخصیت کا ذکر آیا ہے، حامان۔ یہ تاریخ کی انتہائی کنٹروورشل شخصیت رہی ہے، کیونکہ بائبل میں اس نام کا ذکر ایرانی حکمران کے طور پر آیا جس نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا، لیکن قرآن اس کو فرعون کا سپہ سالار اور اہم مشیر قرار دیتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، اس لیے مسلمان علماء کے مطابق ایک نام کی 2 شخصیات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔
اس لیے مسلمان علماء اس کو ایک علیحدہ شخصیت قرار دیتے ہیں اور اس کو علیحدہ، جبکہ بائبل کے ماننے والے اس کو قرآن کی غلطی ٹھہراتے ہیں۔ لیکن خیر، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہوئے آگے قرآن کی آیات دیکھتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ان آیات سے جو واقعہ واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق یا کسی ٹوکری میں دریائے نیل میں بہا دیا، اور جب دوسری طرف وہ بہہ کر گیا اور فرعون کے کارندوں نے جب اس کو اٹھا کر فرعون اور اس کی ملکہ کے سامنے پیش کیا، تو یہ واضح دلیل تھی کہ اپنے بچوں کو اس طرح دریا میں پھینکنا صرف بنی اسرائیل کا کام تھا، کیونکہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو یہ اعلان ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ درمیان میں حائل ہوئی اور ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے قتل سے منع کرنے والی فرعون کی بیٹی تھی، جبکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس عورت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بعد میں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب اس کی اولاد نہیں تھی اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو بعد میں اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ خیر، ہم آگے قرآن کی آیات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ بہترین پلانر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں تجھے اس کو واپس لوٹا دوں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ کو اس پانی میں، نیل میں ڈالا، تو اپنی بیٹی کو اور حضرت موسیٰ کی بہن کو اس کا پیچھا کرنے کا کہا۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے فرعون کے پاس پہنچی اور بچہ ان کے پاس آ گیا، اور وہ ماجرا دیکھتی رہی کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو ہم قتل نہیں کریں گے، تو صاف ظاہر ہے بھوک کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا، انہوں نے مصر کی عورتوں کو کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان مصری عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور منہ موڑ لیا۔ تو وہ سخت پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔
تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کو پالے گی بھی صحیح اور اس کی خیر خواہی بھی کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن اپنی والدہ کو لے آئی اور اس بچے کو خاموشی سے ان کے پاس واپس دے دیا، اور حضرت موسیٰ اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا کہ میں تجھے اس کو لوٹا دوں گا۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والوں کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ یہ بات تو واضح تھی کہ مصر میں بنی اسرائیل پہ ظلم چلتا آ رہا تھا اور مصری بنی اسرائیلیوں پہ ظلم ڈھاتے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ جب ایک دفعہ شہر میں داخل ہوئے، جب سارا شہر سو رہا تھا، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا مصری تھا۔ تو بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے آئے اور دوسرے مصری کو گھونسا مارا تو وہ وہیں مر گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ مضبوط اور بہادر شخصیت کے مالک تھے۔ جب وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے۔ بائبل اس کو ایک اور رنگ دیتی ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ارادتاً جان بوجھ کر مارا، اور یہی تضاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن ایک اچھی شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے جبکہ بائبل ایک مختلف شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی شریف النفس انسان تھے، لیکن وہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور جیسے ہی ان سے کوتاہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اگلے روز پھر وہی کام ہوا، لیکن دوسری طرف جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے
قتل کے سرداروں میں ارادہ ہو چکا ہے اور وہ ان کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ شہر سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس شہر سے نکل گئے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت ہی بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھا اور بولا، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ کے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو مصر کا قریبی ترین علاقہ جہاں فرعونوں کا اثر و رسوخ نہیں تھا وہ مدین تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی طرف رخ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی چوکیوں اور پولیس والوں سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہاں سے گزرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بخیر و عافیت وہاں سے گزر گئے۔ جب وہ مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے پاس انہوں نے قیام کیا، کیونکہ پیاس بہت زیادہ تھی تو انہوں نے وہاں پانی پیا۔ مدین سعودی عربیہ کا ایک علاقہ ہے، عقبہ کے پاس۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور یہاں بہت سارے کھنڈرات موجود ہیں، اور یہ کنواں بھی موجود ہے جسے ویل آف موسیز کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بیٹھے تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پینے سے روک رہی ہیں اور باقی مرد اپنے جانوروں کو پانی پلائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ جب یہ مرد اپنا پانی پلا لیں گے تو ہم پلائیں گے، کیونکہ ہمارے والد ایک انتہائی بزرگ اور کمزور شخص ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جو مضبوط اور بہادر انسان تھے وہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے فوراً ان عورتوں کے جانوروں کو لیا اور پانی پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کہ مجھ سے جو خیر ہو وہ آپ سے ہی آتی ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی مہربانی جو آپ مجھ پہ خیر کر دیں۔ آج ہم کچھ بھلا کر لیں تو اس پہ اتراتے ہیں، جبکہ امر یہی ہونا چاہیے کہ جو خیر ہو وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہو، آپ کوئی خیر اور اچھا عمل کر لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کو اپنے والد کے پاس لے گئی۔
ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا تھا، اور یہ واضح گمان ہے کہ جب وہ اس علیل حالت میں تھے تو یہ ان کی قوم پہ عذاب آنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کے درمیان ایک قول اور قرار طے پایا کہ آپ 8 سال یا 10 سال تک جو آپ کا دل چاہے ان جانوروں کی خدمت کریں اور ہمارے پاس رہیں، ملازمت کریں، تو ان میں سے ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کر دوں گا۔ تو احادیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، اور یہی نبیوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگار ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا، پھینک دے اپنی لاٹھی۔ کیوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گربان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں میں تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا حضرت شعیب سے طے شدہ معاہدہ مکمل کر لیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوں۔ بائبل اور تلمود کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو اس 10 سال کے دورانیے میں پہلا فرعون جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی مر چکا تھا، اور اب اس کا بیٹا نافذ ہو چکا تھا، جبکہ قرآن اس کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسی فرعون کے بارے میں اور حمان کے بارے میں ذکر ہو۔ اس کے علاوہ بائبل میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بکریاں چراتے ہوئے طور پہ پہنچے، جبکہ طور مدین اور مصر کا درمیانی علاقہ ہے اور مدین سے کافی دور ہے، اور یہ واضح ہے، قرآن واضح فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہ درمیان میں انہوں نے رات کو قیام کیا تو انہوں نے ایک آگ دیکھی، تو واضح گمان ہوا کہ یہاں رات ٹھنڈ ہے تو میں وہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے آگ لے آؤں یا کوئی مدد لے آؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں سے ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز، جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کلام کیا، موسیٰ میں ہی ہوں اللہ۔ صاف ظاہر ہے
ایسی آواز پہ کچھ بھی گمان ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح نشانی دی کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے نیچے پھینک۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلایا اور حوصلہ دیا کہ اس کو اٹھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کسی بھی چیز پہ قادر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی اس کو سانپ بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ پہلی نشانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بنانے کے لیے اس کو پھینکنے کا حکم دیا تاکہ وہ زمین پر سانپ بنے۔ لیکن جو دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ یہ تھی کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو۔ یہ ان کے اپنے جسم میں تبدیلی کی نشانی تھی، کیونکہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا یقین کامل میں آ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل میں بدل گیا۔ یہ ان واضح نشانیوں یا دلائل کی ایک دلیل ہے جو باقی تمام انبیاء کو دی گئی۔ جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں مختلف دلائل کی ذکر کیے جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام سب کو دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تو واضح ذکر ہے کہ ہم نے ان کو برہان عطا کی۔ یہ ان واضح نشانیوں کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے دربار میں ڈائریکٹ جا کر اعلان جنگ کرو اور ان کو کہو کہ اپنا ظلم روک دیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ میں وہاں قتل کر کے آ چکا ہوں، تو وہ مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور میں اتنا واضح گو بھی نہیں ہوں، تو آپ مجھے میرے بھائی ہارون دیں، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ آگے جا کر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25، 26، 27، 28 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح لکھا ہوا ہے کہ دعا بھی سکھائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرنے لگیں، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو ہماری بات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی یہ دعا سکھائی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام اسلحہ، نشانیوں اور دعاؤں کے ساتھ موسیٰ کے دربار میں جانے کا حکم دیا، اور ان کو ان کا بازو بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساکھ بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، اور پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چونکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کا راستے بنائے، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اس میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اس سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو بہت سی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔
نہ ہم اس قرار داد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ پاک کی دی ہوئی نشانیوں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے اور فرعون کے ساتھ مکالمہ شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائیں، واضح دلائل دیے اور فرعون کے تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن ایک ظالم حکمران جو اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا اس دنیا پہ، وہ کیسے مان سکتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک اور طاقت ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ جب یہ طاقت کو میں مان لوں گا تو مجھے اپنے ظلم اور یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا، اور وہ یہ بات مان کر بھی ماننے سے قاصر تھا۔ آخر کار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو جادو قرار دیا، اور اس کے علاقے میں بھی جادوگر موجود تھے، اور انہوں نے واضح اعلان کیا کہ میں اپنے جادوگروں کا تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا اور ایک میدان بند سجاؤں گا، اور پوری دنیا، پورا شہر اس کا تماشا دیکھے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو محض جادوگر ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دے اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ۔ بس یہ سمجھ لو کہ آج تو جو بھی غالب رہے وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں سخت عذاب دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، اور تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ میدان سج چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن چڑھے وہاں پہنچ گئے، پورا شہر موجود تھا، اور آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ فرعون اپنے علاقے کے بڑے بڑے جادوگروں کو وہاں لے آیا کہ وہ حضرت موسیٰ کی نشانیوں کی تکرار کر سکے اپنے جادوگروں کی مدد سے۔
حضرت موسیٰ نے پہلے ان کو پکارا، جادوگروں کو، کہ تم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ تو مان گئے لیکن کچھ لوگ ہٹ دھرمی پر رہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، چلو ٹھیک ہے، پہلے تم یا میں؟ تو جادوگروں نے کہا پہلے ہم۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھینکو۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر رینگنے لگے اور حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے، لیکن اللہ نے ان کی ڈھارس بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے وہ عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن کر ان تمام رسیوں کو نگلنے لگا اور ان کی تمام جادوگریاں زائل ہو گئیں، اور وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے کہ جادو اور واضح نشانی میں کیا فرق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں، اس لیے وہ ناکام ہوئے، اور وہ فوراً پکار اٹھے کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کا رب سچا ہے۔ فرعون اپنی ہار تسلیم نہ کر سکا اور فوراً اپنے ہی جادوگروں پہ بلک اٹھا کہ میرے کہنے سے پہلے تم کیسے مان گئے، اور انہوں نے اپنے ہی جادوگروں کو پھانسی کا حکم دے دیا، اور جادوگر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے کیونکہ وہ واضح نشانی دیکھ چکے تھے اور حق کو پہچان چکے تھے۔ یہ بات بھی بہت واضح ہے کہ حق سب کے سامنے ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ ہی لوگ پہچان پاتے ہیں، باقی جان کر بھی ہٹ دھرم بنے رہتے ہیں، جیسے کہ فرعون بنا رہا، وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانا۔ آخر اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی اور فرعون ہٹ دھرم ہی بنا رہا۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت موسیٰ سے پیدا ہونے سے پہلے بھی فرعون یہی ظلم کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے حق کا اعلان کر دیا تو یہ رسم دوبارہ چل پڑی اور ان کے بیٹوں کو دوبارہ اسی طریقے سے قتل کیا جانے لگا۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو آج کل بنی اسرائیل یہودی کر رہے ہیں فلسطین میں، جو ان کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، وہ اب وہی ظلم دہرا۔ کتنی شرم کی بات ہے، لیکن حق پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے آج اسرائیلی وہی فرعون بنے بیٹھے ہیں اور فلسطینی مسلمان بنی اسرائیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو کہتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہوا کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، پینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مانیں گے۔
اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا دیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ یہ جتنے بھی واقعات قرآن نے واضح کیے ہیں، کئی سالوں کا قحط، طوفان کا آنا، ٹڈی دل کا آنا، سرسریوں کا آنا، مینڈکوں کا آنا، خون کا برسنا، یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، کئی سالوں کی بات ہے، جو لگاتار ان پہ آتے رہے اور وہ ہٹ دھرم بنے رہے۔ جب ان پر عذاب آتا تو وہ اللہ کی طرف ہو جاتے اور حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ ہم سے ہٹ جائے، اور جیسے ہی وہ ہٹ جاتا تو وہ پھر ہٹ دھرم ہو جاتا۔ اگر اس قوم کی واضح نشانی اپنی قریبی ترین وقت میں دیکھنی ہے تو کرونا سے دیکھیں۔ جب کرونا کا وقت آیا تو پوری دنیا کس طریقے سے اپنے گھروں میں مبوس ہو کر رہ گئی اور اللہ کو یاد کرنے لگی، واحد حقیقی کو یاد کرنے، اور جیسے ہی وہ بلا ٹلی تو آج اس وقت میں دیکھیں کہ ہمیں یاد بھی ہے کہ کرونا کی جیسی کوئی بیماری آئی تھی، اور ہم اپنی دنیا میں ویسے ہی مشغول ہو گئے جیسے کہ فرعون کی قوم مشغول ہو گئی تھی، مصری مشغول ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی واضح مثال دی تھی، اور ہمارے سامنے بھی یہ مثال موجود ہے۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب عام چھوٹے حالات میں بھی آتا ہے تو ہم فوراً اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم اللہ کے اور اس کے احکامات کو فوراً بھلا دیتے ہیں اور اس دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، اور اللہ نے اس کی واضح نشانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ عذاب تو آنا ہی تھا جو بار بار ٹالا جا رہا تھا، اور آخر تو یہ عذاب آنا ہی تھا اور یہ آئے گا، اور وہ عذاب اس کی قوم پر آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو درمیان میں سمندر آیا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس سمندر میں اپنی عصا یا لاٹھی مارو، تو وہ سمندر درمیان میں سے کھل گیا اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اس میں سے گزر گئے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی قوم اس کے پیچھے آئی تو وہ سمندر ان پر ایسے آیا جیسے آنے کا حق ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ اس واقعے کا بارہا ذکر ہے، اور فرعون کو آتے وقت تک عبرت بنا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے گھر سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جب فرعون کی موت کا وقت آیا تو وہ پکار اٹھا کہ میں مان گیا خداوند حقیقی کو۔ مان تو وہ پہلے بھی گیا تھا جب اس نے نشانیاں دیکھی تھی، لیکن کیونکہ اس کا بس چلتا تھا اس لیے وہ ہٹ دھرم بنا رہا۔ آج بھی ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن جب ان کا بس چل رہا ہوتا ہے تو ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ یہی فرعونیت ہے۔ فرعون کو قرآن میں ایک کردار کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ہمارے لیے مثال کے طور پہ پیش کیا گیا کہ اللہ کو ماننے کے بعد، اس کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی
ہٹ دھرم بنے رہنا اور اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، اللہ کے نے جو فرائض ہمیں دیے ہیں اس کو ادا نہ کرنا، یہ بھی فرعونیت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی اور آتے وقت تک، آتی دنیا تک اس کو عبرت بنا کے بھیجا گیا۔ فرعون کی لاش جبل فرعون کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر تیرتی ہوئی پائی گئی، اور وہ آج بھی قاہرہ کے میوزیم یا عجائب گھروں میں موجود ہے۔ جب اس کی لاش ملی 1970 میں، جب اس کی پٹیاں کھولی گئیں تو اس میں نمک ملا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ وہ سمندر سے تیرتی ہوئی پائی گئی۔ یہ وہی لاش ہے جو فرعون موسیٰ سے منسوب ہے، اور ہمارے لیے آج تک قرآن نے واضح بتا دیا تھا کہ عبرت ہے، اور یہ عبرت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمارے لیے یہ واضح نشانی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فرعون بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا باقی واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے چینل کو تھوڑا سا سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب اور لائک اور کومنٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔